اللہ ذوالجلال کی قسم کہ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیے، ان دو کلمات پڑھنے سے انسان کی زندگی میں وہ تبدیلی آتی ہے جو اس نے زندگی میں کبھی سوچی نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، وہ کلمہ کون سا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 6384، صحیح الجامع کی روایت ہے 7944۔ جب ہم نے یہ حدیث پڑھی اور سمجھی، اس دن کے بعد سے پتہ نہیں احساس ہی بن گیا ہے، جیسے ہی پڑھتے نا محسوس ہوتا ہے کہ اب برائیاں دور ہونا شروع ہو گئی اور نیکیاں قریب آنا شروع ہو گئی۔ اس کا معنی بھی یہی نا، اللہ میری کوئی طاقت نہیں، ساری طاقتوں کا مالک تو ہے، تیری توفیق ہونی ہے تو کچھ ہونا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے خوشخبری کیا سنائی ہے؟ یا حازم اکثر من لا حول ولا قوت الا باللہ، یا عبد اللہ ابن قیس الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ۔ بڑی سچے دل سے بتائیے گا، اگر آپ میں سے کسی کو کہہ دیا جائے کہ یہ بینک ہے، یہ چابی ہے، جو چاہے لے لو، کوئی چھوڑے گا؟ بولے نہیں، ایسے ملنے والے نہیں ہیں، کوئی چھوڑے گا؟ اور حدیث کیا کہہ رہی؟ جنت کے خزانوں میں سے اگر کسی کو خزانہ چاہیے تو وہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور کیا چاہیے؟ اللہ اس خزانے کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے ذکر کے ساتھ ایک اور ذکر کا بھی تذکرہ کیا، اور وہ ذکر کون سا ہے جس کو آپ کثرت سے پڑھیں، اور یہ میری اور آپ کی زندگی کا وہ ذکر ہے جس کی تمنا اور تڑپ 1400 سال سے لوگ کرتے آئے اور ہمیں بھی کرنی چاہیے اور اولادوں کو بھی کروانی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے جس کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا۔ یہ وہ کلمہ ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس کی زندگی کے آخری سانس جاری ہوں اور ختم ہو رہے ہوں اور اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا، ادھر کلمہ جاری ہوگا، ادھر یہ جنتی مہمان بن جائے گا۔ لیکن یہ بات یاد رہنی چاہیے، موت کے وقت زبان پہ وہی کچھ آتا ہے جو زندگی میں بار بار زبان پہ آتا ہے۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں نا، تو ایک کپڑے کا سوداگر تھا، تو جب اس کی جان نکلنے لگی تو اس کو لوگ کہتے ہیں قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ وہ کہتا ہے هذا القماش بدرہمین وهذا القماش ب10 دراہم، یہ 2 درہم کا ہے، یہ 10 درہم کا ہے۔ وہ کہیں کلمہ پڑھو، اور اسی طرح کہتا کہتا مر گیا۔ شراب نوشی کرنے والے کو کہا قل لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھو، تو آگے سے کیا کہتا ہے اشرب انت ثم اسقنی، پہلے تم خود پی لو پھر مجھے پلانا، اور اسی طرح کہتا وہ مر گیا۔ جو کام انسان کرتا ہے دنیا میں موت کے وقت وہی یاد آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یقین، لوگ آگ اس قدر جلا رہے ہیں، اور خواہش اور تمنا کیا ہے ان لوگوں کی؟ قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم، ایک علاج ہے کہ اس کو جلا دو۔ ابراہیم علیہ السلام کو راکھ بنانے کے لیے اس قدر آگ جلائی گئی، لو طار علیہ طائر سقط مشویہ، اتنی آگ کہ اگر کوئی پرندہ بھی اس کے اوپر سے اڑتا ہوا گزرتا تو بنا ہوا نیچے گر جاتا۔ لیکن ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے نہیں پھینکا، منجنیق میں ڈال کے پھینک، کیونکہ آگ تک تو وہ بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ ذوالجلال پہ یقین کرنے والے پیغمبر کی زبان پہ ایک ہی کلمہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں، کان آخر قول ابراہیم حین القی فی النار حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ جب انہیں پھینکا جا رہا تھا، یقین کی کیفیت دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ آخری کلمہ یہ تھا جب انہیں پھینکا جا رہا تھا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، مجھے میرا رب ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ادھر یہ کلمہ ادا ہوا، ادھر اللہ ذوالجلال کا قرآن ہمیں ایک سبق دے رہا ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔
اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آگ کو، آگ تو اللہ کی مخلوق ہے، میرے بندے کو جلانا نہیں ہے۔ ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی دیکھ رہا ہے، جو ہی ان کو پھینکا وہ بیٹھ گئے، آگ ختم ہو گئی سوائے ان رسیوں کے جو بندھی ہوئی تھی۔ جب وہ رسیاں بھی جل گئیں مسکرانے لگ گئے۔ باپ دیکھ کے کہتا ہے نعم الرب ربک یا ابراہیم، ابراہیم تیرا رب تو بہت بڑا نکلا، تجھے کچھ ہونے ہی نہیں دی۔ ابراہیم علیہ السلام کا یقین تھا میرا رب مجھے کافی اور بہترین کارساز ہے۔ یہ آگ، یہ شعلے، یہ کوئلے کیسے ختم ہوں گے؟ یہ میری تکلیف اور میری ٹینشن نہیں، میرا رب کرے گا۔ اس ذات پہ یقین کیا، اللہ ذو الجلال نے اسے باغ اور باغیچہ۔ تیسرا عمل بہت چھوٹا ہے لیکن اس سے میرے نام اعمال میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمات اللہ کو بہت پیارے ہیں، زبان پہ بہت ہلکے ہیں اور قیامت کے دن نام اعمال میں بہت وزنی ہوں گے۔ کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کثرت سے پڑھا کر۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا صحیح بخاری کے، اللہ کا ذکر یہ انسان کے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر دے گا اور دنیا میں بھی سکون ملے گا۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ اللہ نے اگر انسان کے دل میں سکون رکھا ہے تو اللہ کے ذکر سے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اگر لمبا ہے اب اس کو چھوٹا کر سکتے ہو۔ دوسری روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں من قال سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر۔ جو شخص 100 مرتبہ یہ کہہ دے سبحان اللہ وبحمدہ، بس 100 مرتبہ کہہ دے، اللہ ذو الجلال سمندر کی جھاگ گناہ ہوں تو اللہ انہیں معاف کر۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ ان کلمات کو تلاش کرو جو کلمات اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں، جن کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ اسم اعظم کے ساتھ کی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ وہ کون سے کلمات ہیں اسم اعظم کی؟ اللہم انی اسألک بأنی اشہدک انک لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ یہ بھی اسم اعظم۔ دوسرا اسم اعظم اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام۔ یہ بھی اسم اعظم، پہلی ابو داؤد کی روایت اور یہ جامع ترمذی کی۔ اور تیسرا اسم اعظم اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام۔ یہ بھی اسم اعظم، سنن ابن ماجہ کی روایت۔ اور سب سے آسان اگر یہ یاد نہیں ہو رہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ بھی اسم اعظم۔ اگر آپ کو یہ بھی مشکل لگتا ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ان پانچوں اسم اعظم میں سے کوئی کلمات ضرور اختیار کریں۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں، اور درود بھیجنے کے بعد سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں۔ دعا کرتے وقت ایک بات کو 3 مرتبہ ضرور کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا كان اذا دعا دعا ثلاثا واذا تكلم تكلم ثلاثا۔ جب بھی آپ دعا کرتے تو 3 مرتبہ دعا کرتے، اور دعا میں زور پیدا کریں۔ یہ نہ کہیں اللہ اگر تو چاہتا ہے تو دے دے، نہیں، انہ لا مستکرہ، اللہ کے فیصلوں کو کوئی روکنے والا ہے؟ یہ کہو کہ اللہ مجھے دے، کثرت سے یہ بات کہیں۔ آپ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں،
نہیں، اس یقین کے ساتھ دعا کیجئے یا اللہ مجھے یہ چاہیے اور میں نے لے کے ہی جانا۔ جو شخص نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، اسے ملتا کیا ہے؟ 5 انعام ملتے ہیں۔ پہلا انعام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفرت عنہ خطایا وان كانت مثل زبد البحر، اگر کسی کے سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں سب کے سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ 4 دوسرے انعام کیا ہے؟ صحابہ آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول، وہ امیر صحابہ حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال زیادہ ہے، ہمیں بھی کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ ہم ان کے برابر نیکیوں میں ہو جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہو گے، جو درجہ حج کا انہیں ملتا ہے تمہیں بھی ملے گا، جو عمرے کا اور جہاد اور صدقے کا انہیں ملتا ہے تمہیں بھی اللہ عطا کریں گے۔ قرآن مجید کی سب سے خوبصورت صورتیں جو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد، بلکہ اس صورت کے الفاظ اللہ کے نا مقام رکھتے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو یہ اسم اعظم بن جاتا ہے، جو بھی دعا کی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بأنی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان الفاظ کے ساتھ اس نے دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے والذی نفسی بیدہ لقد سألہ باسمہ الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعی به اجاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی، اور جو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے، جو بھی سوال کرتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں، جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ 1 مرتبہ نہیں، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا قل یا ایھا الکافرون فقال قد برئ من الشرک۔ ایک آدمی کو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے سنا، آپ نے فرمایا یہ شرک سے بری ہو گیا۔ دوسرے شخص کو سنا وہ قل ھو اللہ احد پڑھ رہا تھا، فقال غفر له، اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ میرے بھائیو بابوزی ہو کر، قبلہ رخ ہو کر 4 لفظوں میں سے کوئی لفظ ضرور استعمال کرو۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ اسم اعظم ہے۔ دوسرا لفظ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تیسرا لفظ اللہم انی اسألک بأنی اشہدک انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا۔ چوتھا لفظ اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام۔ ان 4 لفظوں میں سے کوئی لفظ بھی بولو، حدیث کہتی اللہ کبھی تمہاری دعا کو رد کریں گے ہی نہیں۔ اس میں اعظم ہے یہ، اذا دعی فاجاب واذا سئل فاعطى، جو مانگو گے عطا ہوگا، جو دعا کرو گے قبول ہوگی۔ پھر اس کے بعد درود پڑھیے، درود پڑھنے کے بعد یقین کر کے دعا کیجیے۔ کیسا یقین؟ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، یقین ہوگا، یہ ناممکن میرے نزدیک ہے، ساری امیدوں کی ڈورے ڈاکٹر نے توڑ دی، کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ مخلوق ہے، میں بھی نہ اور محترم ڈاکٹر صاحب بھی، فیصلہ اس کا ہونا۔ اللہ مجھے یہ چاہیے، فلیعزم المسئلہ، چمٹ کے دعا کیجیے یقین کے ساتھ کہ وہ ضرور سنے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم سب کے لیے نمونہ ہیں، اللہ عز و جلال نے اس ہستی کو ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال بنا، آدم سے لے کر آج تک، اور قیامت تک آنے والی انسانیت میں ایسی ہستی نہ آئی ہے نہ قیامت تک آئے۔ جس طرح وہ مخلوق میں سے ذات کے اعتبار سے بے مثال ہے،
اسی طرح صفات کے اعتبار سے بھی میں مثال ہے. آپ کی ایک صفت یہ بھی ہے كان النبي اشد حياء من العذراء في خدرها، اللہ کے پیارے پیغمبر پردہ نشی کمواری عورتوں سے بھی زیادہ حیا کیا کر. وكان اذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه، صحابی کہتے ہیں کہ اگر وہ کسی چیز کو ناپسند کرتے تو ہم آپ کے چہرے مبارک سے پہچان لیتے کہ آپ کو پسند نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کوئی الفاظ نہیں بولا کرتے، اس لیے نہیں بولا کرتے تھے کہ حیا ایک ایسی عظیم نعمت اللہ نے عطا کی تھی، اور جس کو اللہ عطا کر دیتا ہے وہ ہر قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو وہ تو ذات ہی معصوم تھی، اس سے بڑی ذات تو اللہ نے پیدا ہی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیات اللہ عز و جلال نے اپنی صفت بھی بیان کی ہے. ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین. لوگوں جب انسان گناہ کر کے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، گناہ اس نے کیے ہیں، اللہ کو حیا آ رہی ہوتی ہے کہ میرا بندہ اب سچی توبہ لے کے آئے گیا ہے تو میں اس کے ہاتھوں کو خالی ہوں. یہ اللہ کی بھی صفت ہے حیا کرنا. اللہ بھی پردہ پوشی کرتا. من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، کسی کی ذاتی اگر غلطی ہو اس پہ پردہ پوشی کو کرتا ہے تو قیامت کا دن ہو یجعلہ اللہ تحت کنفہ، اللہ چھپا کے اس سے پوچھیں گے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا، میرے بندے یہ تو نعم یا رب اظلمک عبدی، میرے فرشتوں نے کوئی غلط تو نہیں یا رب، لا یا رب نہیں میرے مالک. اللہ فرمائیں گے تو نے ایک کام کیا دنیا تیرے اندر حیا تھی، تو نے لوگوں کی ذاتی غلطی پہ پردہ ڈالا، چپکے سے جنت چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت مسلمانوں کو. چھوٹی سی آخری بات کر کے میں اور آپ کے اندر حیا کیسے پیدا کر سکتے؟ بڑا مہم سوال ہے کہ حیا کی اتنی عظمت تو ہے لیکن میں پیدا کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا حیا مضبوط. حدیث آپ نے سن لی ہے حیا اور ایمان اکٹھے. حیا چلا جائے تو ایمان بھی. اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے اور ایمان مضبوط ہوتا ہے قرآن و حدیث پر. دوسرا طریقہ جسے آپ اپنے اندر حیا پیدا کر سکتے ہیں استشعار مراقبۃ اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ عز و جلال کی مراقبت کا احساس کرنا. میں جہاں بھی چلا جاؤں گا میرا رب، میں جہاں بھی چلا جاؤں میرا رب تو دیکھ رہا. اللہ عز و جلال کی یہ مراقبت کا احساس جب انسان کو، تو پھر انسان اپنے اندر حیا پیدا کر. قرآن مجید کے اندر اللہ عز و جلال نے العلیم 130 مرتبہ اس کلمے کو وارد کیا. العلیم کا مطلب یہ اللہ کی صفت ہے، وہ جانتا. اللہ عز و جلال نے 130 مرتبہ اس کا تذکرہ کیا. اللہ کے نام پڑھنے چاہیے، یاد کرنے چاہیے، ان کے معنی پڑھنے چاہیے. اور اللہ عز و جلال البصیر، اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا ہے. 31 مرتبہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو وارد کیا. میں ساری دنیا سے بھی چھپ جاؤں لیکن اس سے نہیں چھپ. اس سے انسان کے اندر حیا پیدا ہوگی. اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے جو 99 نام یاد کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے جنت. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک انسان غموں سے ٹوٹ چکا، مصیبتوں سے چور ہو چکا، گردن جھک گئی، قدم بوجھل ہو گئے، سوچ آگے سفر کرنے سے اپنے ہاتھ کھڑی کر چکی، علاج کیا ہے؟ انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، نہ جانے کون کون سی بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں لا علاج ہے. زبان سے یہ الفاظ ادا کرو، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اتنے الفاظ انسان پڑھ لے، دنیا جہان کے غم اس کے سر پہ سوار ہیں، اللہ سارے اتار دیتے ہیں اور اس کے دل کو قرآن مجید کو اس کے لیے بہار بنا دے. ساتھی صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ ہم سیکھ نہ لیں؟ اور ساتھ کیا فرمایا؟ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا، دنیا کی ہر مشکل کی جگہ اللہ آسانی لے آتے ہیں. فرمایا جو بھی سنے نا اس کو یاد کرنا چاہیے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاة الدنیا وما الحیاة الدنیا فی الآخرة الا متاع.
رزق دینے والا تو جس کو چاہے دے کے آزمائے، جس کو چاہے تنگی دے کے آزمائے۔ آزمائش دیکھنا یہ ہے کہ کون اس میں کامیاب ہوتا ہے۔ کافر دنیا کی رنگینی سے خوش ہوتے ہیں، انہیں شریعت سے کوئی سروکار نہیں۔ پیسہ کیسے مل سکتا ہے، مال کیسے جمع ہو سکتا ہے، ان کی صرف ایک ہی سوچ ہوتی ہے کافر۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ نے ساتھ ہی فیصلہ سن دیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور آخرت کے مقابلے میں پوری دنیا اتنی ہے جتنا ایک متاع ہوتا ہے۔ متاع کیا ہے؟ امام اصمعی رحمہ اللہ جب اس آیت پہ پہنچے تو سوچتے ہیں متاع کس، کہ اللہ نے پوری دنیا کو متاع کہہ دیا ہے، کہ دنیا تو ہے ہی متاع۔ عربی کا امام ہے، دیہاتوں میں نکلا کہ اس کا معنی میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کرتے۔ جب یہ آواز سنی تو حیران رہ گئے۔ ایک ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی، یا بنتی ہات المتاع، ایسا پھٹا پرانا کپڑا جس کو استعمال کیا جاتا ہے کسی چیز کی صفائی کے لیے، عام زبان میں جس کو ٹاکیاں بول دیا جاتا ہے، پوری دنیا کی قیمت کو اللہ نے اس پھٹے پرانے کپڑے سے تعبیر کی۔ آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ، اگر اللہ عز جلال کہ ہاں دنیا کی ایک مچھر کے پر جتنی بھی قیمت ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ نہ پلاتا۔ کافر مسلمان کو بھی دے رہا ہے، بلکہ کافر دنیا میں انجوائے کرتے ہیں، وقتی انجوائے کرتے ہیں، مال ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے۔ مومن کے لیے چونکہ آخرت میں ہے اس لیے اسے دنیا میں کچھ صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو کافر کی خوشی مال و متاع کو جمع کرنے میں ہوتی ہے، ہدایت، شریعت، اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی محبت اور اسی طرح جنت کے نظارے، یہ ان کی خوشی نہیں ہوتی اور نہ ہی انہیں نصیب ہی ہو۔ کافر ایک دوسری چیز پر بھی خوش ہوتا ہے، فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ جب ان کے پاس اللہ کے پیغمبر اللہ کی طرف سے بینات اور واضح دلائل لے کے آئے، انہوں نے اس شریعت کو، اس وحی کو ٹکرا دیا۔ کافروں نے کہا کہ جو ہمارے باپ دادا کہتے تھے نا، ہم تو اس پہ راضی، ہمیں تو خوشی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں۔ فرحوا بما عندهم من العلم، اور اس لیے اللہ جلال نے دوسری جگہ دو حقیقتوں کو بیان کیا ہے۔ خوش تو قارون بھی بڑا ہوا تھا، ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔ قارون کے بہت بڑے خزانے تھے، 9 لوگ تو صرف اس کے خزانوں کی چابیاں ہی اٹھاتے۔ قوم نے کہا اتنا اکڑنے اچھلنے کی بات نہیں ہے، اللہ اس خوشی کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ کا نام ہی نہ کبھی لیا جائے اور مال کو اکٹھا کرنے میں انسان دھت ہو جائے، نشے میں چلا جائے اور اندھا ہو جائے کہ کسی طریقے سے مال مجھے ملنا چاہیے، اسے اللہ یاد ہی نہ رہے۔ اللہ اس خوشی کو پسند ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فرحوا، جب نصیحت کی گئی تو انہوں نے اس نصیحت کو بلا دیا تو اللہ نے سزا کیسی دی، دروازے کھول دیے ان کے۔ جب انہیں نعمتیں ملی، نعمتوں پہ اچھلنے لگے، لو اللہ کی پسند ہے تو ہمیں نعمتیں ملی ہیں۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين۔ ایک
شخص آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، میں ایک مسئلہ لے کر آیا ہوں آپ کے پاس، اس مسئلے نے قد ارهقتنی واسقمتنی، اس نے مجھے توڑ کے رکھ دیا ہے، میں بیمار ہو گیا ہوں اس مسئلے، مجھے اس کا حل غم دیکھیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کون سی بات جس نے تمہیں توڑ کے رکھ دیا ہے، تھکا دیا ہے، بیمار کر دیا ہے؟ احزنتنی، اس شخص نے کہا کہ مجھے غم زدہ کر دیا۔ کس چیز نے غم زدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول اس چیز نے غم زدہ کیا ہے کہ میں جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں اور جنت میں کیسے یہ ہے غم، یہ ہے اصل فکر کی بات، یہ ہے اصل سوچنے کی بات، جس کو قرآن مجید نے کچھ یوں بیان کیا ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اس کو اللہ نے جنت میں داخل کر دی۔ اصل کامیابی یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ میں اور آپ اگر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے کہ دنیا کوئی دیکھے آخرت کی کیا ضرورت ہے، یہ دھوکہ ہم اپنے آپ کو دیں، اسی کا کوئی نقصان۔ آج چاروں طرف ایک ہی آواز ہے کہ مجھے خوشی ملنی چاہیے۔ صحابہ کرام کی زندگی کا ترہ امتیاز تھا کہ میں کس کس کو خوشی دے سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور آ کے سوال کرتا ہے ای الناس احب الی اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ہر شخص دنیا میں کوئی کسی کا پیارا بننا چاہتا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کے ہاں سب سے محبوب ترین انسان کون ہے؟ ابھی اس سوال کا جواب نہیں آیا، اس نے ایک دوسرا سوال کر وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ ایسے کام کرتے ہیں جو اچھے کام ہو، جن کو اللہ نے نیک طینت بنائی ہو۔ میرا سوال یہ ہے کہ سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے اللہ کے نزدیک؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دونوں سوال سنے اور ان دونوں سوالات کو سننے کے بعد پھر آپ نے جو جواب دیا، کیا کمال کا جواب ہے، جو میرے اور آپ کے لیے سوچنے اور فکر کرنے کی بات اس میں موجود ہے۔ احب الناس الی اللہ انفعهم، اگر تمہارا جی چاہتا ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کی صف میں کھڑے ہو جاؤ جو اللہ ذوالجلال کے ہاں محبوب ترین لوگ ہیں، اس کے لیے کام کرنا ہوگا۔ انفعهم للناس، وہ لوگ اس صف میں کھڑے ہوں گے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے، زبان سے نفع، اپنے مال سے نفع، اپنی عقل و فراست سے نفع، علم و دانش سے نفع، کس طرح لوگوں کو نفع مل سکتا ہے اس کی ایک ہی فکر ہوتی ہے، اور یہاں فکر ہوتی ہے کس طرح مجھے نفع مل سکتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو تاجروں کو بھی یہ کہہ دیا تھا التاجر المسلم الصدوق، ہو تاجر، ہو مسلمان، ہو سچ بولنے والا، الامین، ہو امانت دار، قیامت کے دن ہوگا اللہ ذوالجلال اسے انبیاء کے ساتھ کھڑے۔ اس لیے فرمایا زن وارجح، اگر تم وزن کر کے کوئی چیز دینا چاہتے ہو برابر نہ دینا بلکہ زیادہ دینا۔ اصول دیکھیے، اگر کوئی تجارت میں زندگی کھپا رہا ہے ذرا اس اصول کو اختیار کر کے دیکھے، برکتیں اتنی آئیں گی سنبھالی نہیں جائیں گی، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ۔ احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، اللہ ذوالجلال کے محبوب لوگوں کی سب میں شامل ہونا ہے تو سب سے زیادہ جو نفع مند ثابت ہوگا معاشرے میں وہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب۔ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، میرے صحابی تم نے یہ سوال کر دیا ہے کہ اعمال کون سے ہیں جو اللہ کے ہاں محبوب ترین ہیں۔ سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ سب سے محبوب ترین عمل یہ ہے کہ تم خوشیاں بانٹنے والے بن جاؤ۔ انسان کی زبان سے نکلے کلمات جو ہیں اللہ اس کی قدر کرتے ہیں، اور نکلے ہوئے کلمات پہ سزائیں بھی ملتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو یہ بات سکھائی تھی۔ ایک صحابی کی استفسار پہ آپ نے کہا کہ درود زیادہ پڑھا کرو، حدیث لمبی ہے، صحابی نے یہ گزارش کی اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں مجھے مانگنے کا کچھ وقت ہی نہ ملے تو پھر فرمایا میرے صحابی اگر تم کثرت سے درود پڑھتے رہو گے تو یاد رکھنا زندگی کے سارے غم دور ہو جائیں گے
اور اللہ عز و جلال تمہارے سارے گناہوں کو بھی معاف کروا دے۔ زبان سے کلمہ بولا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ رب اغفر وارحم وتوب علیہ انک انت التواب الرحیم اللہم اغفر لی ذنبی۔ ان الفاظ میں سے جو الفاظ بھی آپ کو آسان لگے اگر آپ اپنی زبان پہ لے آئیں اور اگر سید الاستغفار آ جائے تو پھر تو اللہ کی رحمت ہی رحمت ہو جاتی ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ عز و جلال اس کی مصیبتوں کو خوشیوں میں تبدیل، اس کی تنگی کو آسانی، اور اللہ عز و جلال اسے وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی گمان نہیں۔ اور اگر سید الاستغفار صبح کو پڑھ لے موقنا بہا، یقین کرتے ہوئے، تو رسول کائنات کی یہ خوشخبری ہے اگر وہ مغرب سے پہلے فوت ہو جاتا ہے دخل الجنہ، یہ شخص جنت میں جائے۔ اور اگر مغرب کے وقت شام کو پڑھ لیتا ہے فمات قبل ان یصبح، صبح سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو یہ شخص جنتی ہے۔ جس شخص کا عقیدہ درست ہے، فرائض کی پابندی کرتا ہے، اس کلمے کو تو اس نے اختیار کر لیا، لیکن اللہ جلال نے 24 گھنٹے کی خوشخبری اپنے پیغمبر کی زبان سے زبان سے نکلے کلمات کی وجہ سے زندگی میں روشنی آتی ہے یا تاریکی آتی ہے۔ اچھے کلمات انسان بولتا ہے زندگی وہ رونق بن جاتی ہے۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي۔ سید المرسلین کا فرمان ہے جو اتنے الفاظ زبان پہ لے آئے زندگی کا کوئی بھی غم ہو اللہ عز و جلال اس غم کی جگہ پہ خوشی کو لے آتے۔ الا ابدلہ اللہ مکانہ فرحا، اللہ اس غم کو دور کر کے اتنی خوشی عطا کر دیتے ہیں۔ صحابی نے فٹ سوال کیا، اللہ کی اس کا مطلب ہے یہ تو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ فرمایا ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها، ہاں جس نے کبھی یہ بات سن لی وہ اس کو ضرور سیکھے اور یاد کرے تاکہ غموں کو اپنی زندگیوں سے دور کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصابه غم او هم او سقم او شدہ، کسی کی زندگی غموں میں، فکروں میں یا کسی سختی میں چلی گئی، بیماریوں میں گر گئی، طاقت کتنی ہے زبان سے نکلنے والے الفاظ کی جب وہ اللہ کی رضا کے لیے کہے جائیں اور اتنا کہہ دے اللہ ربی لا شریک لہ، اتنے الفاظ وہ کہہ دے اللہ اس کا غم، فکر، بیماری اور وہ سختی اس سے اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص قرض سے بہت پریشان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كان عليك مثل جبل صبير دينا اذهبه الله عنك، اگر صبیر پہاڑ جتنا بھی تجھ پہ قرض ہے یہ کلمات اپنی زبان پہ لے آؤ اللہ اس قرض کو دور۔ عبادت کا انسانی زندگی پہ اثر ہے، یہ صرف آخرت کے لیے نہیں ہم کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاء ذی النون لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لم يدع بها قط الا استجاب اللہ لذلک۔ زندگی کے کسی پریشانی میں اگر کوئی ایک کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ لذلک، جب بھی یہ کلمات اپنی زبان پہ لائے اور دعا کر دے اللہ عز و جلال اس کی دعا کو رد نہیں۔ بسم اللہ، میں اور آپ اللہ کو کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کا سب سے پہلا طریقہ اپنی زبان کو خوبصورت بناؤ، اپنی زبان میں نرمی پیدا کرو، اپنی زبان کے الفاظ خوبصورت بناؤ۔ یہ زبان تو ایک دکان کا تالا ہے، جب یہ کھلتا ہے تو پتہ تب لگتا ہے کہ اس دکان میں سونا تھا کہ کوئلہ ہے۔
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن بسا اوقات صرف ایک کلمہ بولتا ہے، لمبی چوڑی بات نہیں، ایک کلمہ اللہ کی رضا کا بولتا ہے، اللہ اتنے درجات بلند کر دیتے ہیں کہ انسان کا تصور وہاں پہنچ نہیں سکتا۔ زبان اچھی بناؤ، زبان نرم بناؤ، زبان میٹھی بناؤ، جس کی زبان میں نرمی آ جائے اللہ دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت خود ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت میں اللہ کرسٹل کے گھر بنائیں گے، گھر میں بیٹھا ہے پورے جنت کو گھر میں بیٹھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر یہ تو بتائیے یہ کس کے لیے ہے؟ آپ نے 4 نشانیاں بیان کی، جو زبان میں نرمی پیدا کر لے، جو لوگوں کو سلام کہے، جو لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلائے، اور لوگ سوئے ہوئے ہوں اور یہ تہجد پڑھنے والا ہو، یہ گھر اللہ نے ان کے لیے تیار کیے۔ دوسرا طریقہ جس سے آپ اور میں اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، پانی اللہ کی نعمت، کھانا اللہ کی نعمت، جب بھی پانی پیو، جب بھی کھانا کھاؤ تو الحمدللہ کہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب بندہ مومن پانی پیتا ہے یا کھانا کھاتا ہے الحمدللہ کہتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور میں تو حیران ہوں ان احادیث کو پڑھ کے، آپ بھی حیران ہوں گے جب حدیث کی کتاب کھولتے ہیں چند حدیثیں ایسی سامنے آتی ہیں تو ورطہ حیرت میں چلے جاتی ہے، اتنی اللہ کی رحمت وسیع، اور بندے کا خیال ہی کوئی کو بدبختی رحمت سے مایوس ہوگا اور محروم ہوگا۔ تیسرا طریقہ جس سے آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ صبح شام ذکر کرنے والا، اللہ کی حمد بیان کرنے والا اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، جب بھی فارغ ہو یہ کلمات اپنی زبان پہ لے آؤ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولى ونعم النصیر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ اللہ ربی لا اشرک بک شیئا۔ چوتھا طریقہ جس سے آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ نے جو کچھ دیا شکر کرو، نہ شکری نہ کرو، واویلا نہ کرو، کہو یہ کیوں نہیں ملا، یہ مجھے ملنا